بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک دعوت اسلامی ہے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیا یہ نعرہ درست ہے؟ اور بھائی آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، اتنے عرصے کے بعد آپ نے سوال پوچھا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ پہلے ہی سوال کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بالکل درست ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کلهم وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ رب العزت نے تمام سے بھلائی کا جنت کا وعدہ فرمایا، تو حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن مقام و مرتبے میں برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شروع میں اسلام لائے اور جو آخر میں اسلام لائے، یہ مرتبے میں ہرگز بھی برابر نہیں ہے۔ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ درست ہے، لیکن اس کا جو اگلا جملہ ہے کہ صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، بھائی یہ صحیح لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بھائی اس کی وجہ پر غور کرو کہ خود، اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں موجود ہے، بھائی ابن ماجہ میں موجود ہے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر انبیاء و مرسلین کے علاوہ ادھیڑ عمر والے اولین آخرین جنتیوں کے سردار ہیں، ادھیڑ عمر والوں کے، علی جب تک یہ دونوں زندہ ہیں ان کو یہ بات نہ بتانا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو بوڑھے ہوں گے، یعنی جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہی ہوں گے، لیکن جو دنیا سے بوڑھے ہو کر گئے، تو ان کے جو سردار ہوں گے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ تو اس نعرے میں تو یہ بتایا گیا کہ صدیق و فاروق، صدیق و عمر جنتی جنتی۔ اب اس سے عام بندوں کے ذہنوں میں کیا تاثر آئے گا، بھائی کیا یعنی سارے صحابہ جنت میں برابر ہوں گے اور ایک ہی طرح کے درجے میں بھی ایک طرح کے ہوں گے؟ تو لہٰذا یہ مراد نہیں ہے بھائی، یہ نعرہ اس طرح لگنا چاہیے تھا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر اعلیٰ جنتی اعلیٰ جنتی، اعلیٰ سے مراد ان سردار جنتیوں کے سردار عثمان والی اعلیٰ جنتی۔ پھر ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھائی باقی صحابہ جنتی جنتی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو جنت میں بھی سردار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ نعرہ جو دوسرا مصرع ہے درست نہیں ہے، اس کو درست کرو بھائی۔ یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ درست کریں بھائی، ان کے جو مفتیان کرام دارالاسلام بیٹھے ہیں ان کو چاہیے نا، کیا کرتے رہتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اصلاح کریں۔ اب ہمارے پاس دیکھو لوگ نیٹ سے ویڈیو سنتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، اب ہم تو، ہمارا کام تو بتانا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی نہ بتائیں، ہم تو بتائیں گے نا بھائی۔ تو تم لوگوں کو چاہیے، دعوت اسلامی کے جو مفتیان ہیں ان کو چاہیے بھائی اصلاح کریں، کیا کرتے رہتے ہو، اصلاح کیا کرو۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بالکل درست ہے، نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہے، لیکن جنت میں برابر تو نہیں ہے، رتبے میں برابر تو نہیں ہے نا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم یہ جنت میں سردار ہیں، اس طرح مولا علی عثمان غنی یہ بھی جنت میں سردار ہیں، حسن و حسین یہ بھی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے تھیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر اعلیٰ جنتی، عثمان علی اعلیٰ جنتی، حسن و حسین اعلیٰ جنتی، مطلب جنتی نوجوانوں کے وہ سردار ہیں اور وہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ چیز بیان کرنی چاہیے تھی بھائی آپ لوگوں کو، اب نہیں کی تو دیکھو اعتراض آ رہا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہم تو آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں نا، کوئی ذاتی سے ہمارا مقصد تو نہیں ہے۔ اب سوال انہوں نے کیا تو ہم جواب دینا ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ویڈیو سنو، سن کر لوگوں تک پہنچاؤ بھائی، اور آپ دعوت اسلامی والے بھی اگر سنیں ان کو بھی چاہیے کہ آگے ویڈیو آگے پہنچائیں، شیئر کریں بھائی، اس دوسرے مسئلے کی آپ لوگ اصلاح کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر لوگ اور مزید اعتراض کریں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر اعلیٰ جنتی، عثمان علی اعلیٰ جنتی، حسن و حسین اعلیٰ جنتی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی برکت میں اللہ تعالیٰ میں حق بولنے، حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے۔